ایک ایسی بات آپ کی خدمت میں جو یوں سمجھ لیں کہ ہے کڑوا سچ، بہت ہی کڑوا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس بات سے ناراض بھی ہوں، لیکن ہم کیا کریں، یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ضروری، اور اس قدر ضروری کہ اگر اس دور کے اندر آپ دیکھیے کہ مسلمان کا ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ ابھی الحمدللہ یہاں پر آپ کی شیرازی برادری کے کئی حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، الحمدللہ، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن مجید سناتے بھی ہیں، قرآن مجید سماعت بھی کرتے ہیں، اور یہ سعادت وہ پاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کرنے والا ہوں جو حق بات۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے، ہم حضور غوث الورا کا عرس پاک منانے والے، ہم الحمدللہ غوث و خواجہ کے جو ہے وہ وفادار ہیں، ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا جو بچہ ہے وہ بچہ بھی اہل سنت کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والا ہو۔ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرے تو اہل سنت کے مدرسے میں، اور اہل سنت بھی کون سا؟ مسلک حق اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی، کسی بھی وہابی دیوبندی کے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہ بھیجے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج یہ بھی آواز آتی ہے، مولانا صاحب ہمارے مدارس میں وہ معیار نہیں ہے، ہمارے مدارس میں اس طرح کلام نہیں پڑھایا جاتا جس طرح وہاں بھی دیوبندی پڑھاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید سکھانے کے چکر میں اگر ایمان چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو مسلم شریف کی جو ہے وہ حدیث سناتا ہوں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کچھ تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، حضرت خالد ابن ولید روایت کرتے ہیں، وہ کون تھا؟ آنکھیں دسی ہوئی تھی اور پیشانی چوڑی تھی، اس کے سر پر جو ہے نماز کا نشان بھی تھا، اور اس کے پانچیے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اوپر کی طرف سے آ کر کہنے لگا، معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر۔ سرکار جلال میں آ گئے، سرکار فرماتے ہیں، ارے بدبخت، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے اور کہا میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور فرمایا اس سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں اور ایسا قرآن پڑھیں گے خوش الہام، تم حیران ہو جاؤ گے، لیکن فرمایا کہ ان کے حلق سے نیچے جو ہے وہ نہیں اترے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ یہ وہی خوارج ہے جو آج دیوبندی وہابی کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں۔ آج جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے صرف اور صرف اہل سنت کے مدرسے میں بھیجیں، اور تباہی بربادی میں بتاؤں، کوئی کہے کیا ہوتا ہے قرآن نہیں پڑھانے جاتے، میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں آگے پیچھے کی بات نہیں کر رہا، اپنے ہی علاقے گارڈن کے اندر ایک کمپاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے بھائی کا جو بچہ ہے بالکل چھوٹا، عمر جو ہے صرف اس کی 6.5 سال ہے، اسے جو ہے بھائی نے جو ہے غلطی سے دیوبندیوں کے مدرسے میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا، ایک دن جو ہے اچانک ہم نے جب چینل آن کیا تو اس پر مدنی چینل چل رہا تھا، اس کے اندر صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا تھا۔ یہ بچے نے اچانک ماں باپ سے کہا کہ اے میری امی، میرے ابو، یہ تو شرک ہے۔ اب جو ہے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ 6.5 سال کی عمر ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ صلاۃ و سلام کو دیکھ کر، یہ سب جھنڈیوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہ شرک ہے۔ ماں باپ کہنے لگے بیٹا یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہنے لگا ابا میں جس مدرسے میں جاتا ہوں وہاں یہ سکھایا جاتا۔
میں جس مدرسے میں جاتا ہوں وہاں یہ بتایا جاتا ہے. آپ بتائیے, آج کہتے ہیں مولانا قرآن پڑھنے ہی جاتا ہے. ارے یہ تم کو پتا چلے گا جب تمہارا بچہ بڑا ہوگا اور ماں 11ویں منائے گی تو کہے گا ماں 11ویں نہ مناؤ, یہ حرام ہے, نظر و نیاز شرک ہے, 12ویں شرک ہے, تعویذ پہننا شرک ہے, فاتحہ کرنا شرک ہے, سویم کرنا شرک ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ ناجائز ہے, میلاد منانا ناجائز ہے, جلوس نکالنا ناجائز ہے, یہ جھنڈے لگانا یہ ناجائز ہے. ذرا سوچئے کہ یہی بچہ جسے آپ نے پال پوس کر بڑا کیا اور بد مذہبوں کے, وہابیوں, دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھایا, آج آپ پر ہی وہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے, وہ آج آپ پر ہی بدعت کا فتویٰ لگا رہا ہے, وہ آج آپ پر ہی حرام کا فتویٰ لگا رہا ہے. اے میرے مسلمانوں, خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, دوسروں کو بھی سمجھائیے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے, ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ آج بھی کئی ایسے گھرانے کہ جن کے بچے ان کے مدرسے میں پڑھے, آج جو ہے سب کے سب بھائی وہابی دیوبندی ہو چکے, ایمان بالکل گیا اور بالکل عقیدے سے چلے گئے. تو میری سب سے گزارش ہے, اگر آپ کا بچہ جاہل ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کے مدرسے میں سے پڑھانے سے تو اچھا ہے کہ وہ جاہل ہی رہے. ایمان تو کم از کم سلامت رہے گا, لیکن ایمان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ہمیں ایسی تعلیم جو ہے وہ نہیں چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے, حضور غوث الورا کے چاہنے والے, 11ویں شریف کو ماننے والے, سیدی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے, صلاۃ و سلام پڑھنے والے مدارس میں جو ہے اپنے بچوں کو داخل کرے, وہیں اس کو تعلیم دلوائیں. مدرسے کی کمی نہیں ہے, مدارس کی کمی نہیں ہے, ہمیں جو ہے تھوڑا سا تلاش کرنا ہے. ضرور جو ہے ہمیں ایسے مدارس ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بھائی دوستوں کو جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے اور بد عقیدگی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, الحمدللہ اہل سنت جتنے بھی کام کرتے, یہ ہماری کتاب صراط الابرار قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال سے ہم نے تمام معمولات کو ثابت کیا. تمام معمولات کو ہم نے قرآن حدیث کے 12ویں منانا یہ کہاں لکھا ہے, 11ویں منانا کہاں, ایصال ثواب کہاں ہے, برسی منانا کہاں ہے, عرس منانا کہاں سے ثابت, حضور کے میلاد پر جلوس نکالنا کہاں سے, یہ سب اس میں موجود ہے الحمدللہ. اور اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. تو میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں, ان کو بد مذہبوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھنے دیں, ورنہ پوری نسل خراب ہو جاتی ہے, پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. اور ہمارا بچہ تو کیسا ہو اور کس مدارس میں جائے. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ پہلی جلد صفحہ نمبر 374 پر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے. کیا دیکھا کہ اس قبر میں سخت عذاب ہو رہا. تھوڑے عرصے کے بعد پھر اسی قبر کی طرف سے گزرے. اللہ نے ایسی آنکھیں دی, اب جب دیکھا تو اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, حیران ہو کر عرض کرنے لگے, مولا آپ تو کلیم تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے, مولا ابھی کچھ عرصے پہلے گزرا تو عذاب ہو رہا تھا, اور اب جب گزرا تو تیری رحمت برس رہی ہے, مولا کیا وجہ ہے؟ رب کریم فرماتا ہے, موسیٰ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا. آج اس کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا, اور جب بڑا ہوا تو مدرسے میں گیا ہے, اور آج مدرسے میں اس کے بچے نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہے اور اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دیتا ہوں؟ تو میں نے
اس کے بیٹے کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے میں نے اس باپ کی بخشش و مغفرت کر دی۔ آپ بتائیے عزیزان گرامی، اگر حق مذہب اور حق مسلک کے ہم مدارس میں پڑھائیں گے تو ہماری اولاد جو ہے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی، ورنہ کیا ہوتا ہے جن کی اولاد وہاں بھی دیوبندی ہوئی، ارے مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، کائے کا سوئے ہم، کائے کا، ارے جلدی نکالو اس کو، نماز جنازہ کے بعد دعا بھی نہیں۔ پہلے کہتے تھے حضور سے مانگنا شرک، غوث اعظم سے مانگنا شرک، خواجہ صاحب سے مانگنا شرک، اب کو کہتے نماز جنازہ کے بعد اللہ سے مانگنا بھی ناجائز۔ یہ جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے اٹھا کر ایسے بھاگ رہے جیسے کسی نے کتے پیچھے چھوڑے ہوئے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ حال ہے۔ اگر آپ اسی مدرسے میں پڑھائیں گے تو پھر دیکھ لیجئے گا، اور الحمدللہ آپ کی اولاد اگر سنی صحیح العقیدہ ہوگی، الحمدللہ آپ دیکھیے وقت دیکھ لیجئے کتنی منٹوں میں الحمدللہ کتنے قرآن ختم ہو گئے۔ عبدالحمید بابا علیہ رحمہ کی اہلیہ کی قبر میں خدا کی قسم اللہ کا نور برس رہا۔ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا کہ میری اولاد بھی جو ہے میرے پیچھے ایصال ثواب کرے، تو اپنی اولاد کے عقیدے کو بچانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد و نظریات کو سلامت رکھے، ہماری اولاد کو بھی سلامت رکھے، ہمارے گھر والوں کو سلامت رکھے، ہمارے خاندان والوں کو سلامت رکھے، اور رب کریم جو ہے ایمان اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے، آمین۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اگر یہ اسلام کا واقعہ ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمت اللہ علیہ کی سمائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ صرف حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد۔ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ اور خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے، آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا، اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی، اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپلیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال۔ خواجہ، یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں۔ سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث، اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان۔ واقع کربلا کس طرح وجود پذیر ہوا اس کو سمجھ لیجیے۔ میں نے بتایا کہ 1960 کے اندر جب استصواب رائے کرایا گیا تو ممالک اسلامیہ کے
بچے بچے نے حضرت یزید کو ووٹ دیا سوائے 2 لوگوں کے. عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے. حضرت حسین بھی مدینہ میں ہے. مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے, تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے. حسین بھی بیعت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلفہ شار نہ ہو. پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا, عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو, سوچنے کا موقع دو. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی. راتوں رات بھاگ گئے دونوں, راتوں رات بھاگ گئے دونوں, راتوں رات بھاگ گئے دونوں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں